ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک نئی سیریز کا آغاز ہوا ہے جس کا نام ہے فجر کومنٹس، جس کے اندر آپ کے سوال ہوتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا، آپ کے جو سوال تھے اس کے جواب دینے کی کوشش کی گئی. انشاءاللہ اسی طریقے سے اس ایپیسوڈ میں بھی یہی کوشش ہے کہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عرفان حیدر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کچھ سوال ہیں اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس سیریز میں ان سوال کے جواب آپ سے دریافت کر پائیں. پہلا سوال جو بڑا اہم سوال ہے اور شاید جو تھوڑی فیمنسٹ خواتین ہیں ان کے لیے زیادہ اچھا ہے، وہ یہ ہے کیا امام زمانہ علیہ السلام کے جو اصحاب ہوں گے، جو مشہور ہے 313 اصحاب ہیں، ان 313 اصحاب کے اندر خواتین بھی موجود ہوں گی یا وہ اختصاص رکھتا ہے اسپیشلی صرف اور صرف مردوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اور آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ کیا امام زمانہ کی 313 اصحاب میں خواتین بھی ہوں گی یا نہیں، جی، تو اس بارے میں دو روایات جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں. ایک روایت جو ہے وہ تفسیر عیاشی میں ہے اور بحار الانوار میں ہے، جو کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے. آپ کے صحابی ہیں جابر بن یزید جوفی. صحیح. وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام سے پوچھا گیا یہی اصحاب امام زمانہ کے بارے میں، تو یہ اس روایت میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ان اصحاب میں 313 کی جو تعداد ذکر ہوئی ہے، ان میں 50 جو ہے وہ فیہم 50 امرا، ان میں 50 خواتین بھی ہوں گی. 50 فکس ہیں، خواتین ہونی ہی ہیں. جی اس روایت میں جو ہے، لیکن یہ کہ تفسیر عیاشی میں ہے اور بحار الانوار میں یہی روایت ہے. اس میں 313 صحابیوں میں تعداد کو، خواتین کی تعداد کو مینشن کیا گیا ہے کہ 50 روایت کا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ فیہم 50 امرا، ان 313 میں جو ہے وہ 50 خواتین ہیں. اور ان کی صفات جو بیان کی گئی ہیں، ایک متقی، پارسا اور عالمہ جو ہیں خواتین ہیں کہ جو انشاءاللہ امام کے اصحاب میں ان کا شمار ہوگا. دوسری جو روایت ہے وہ کمال الدین میں شیخ صدوق نے بیان کی ہے. بی بی ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت جو ہے نقل کر رہی ہیں. اس میں صرف یہ بیان ہوا ہے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں خواتین ہوں گی، لیکن اس میں تعداد کو جو ہے وہ مینشن نہیں کیا. یہ تو کنفرم ہے کہ خواتین ہوں گی انشاءاللہ. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ خواتین بھی اپنے آپ کو پوری طریقے سے آمادہ رکھیں ظہور کے لیے. بالکل یہ واجب ہے، تیاری کرنی چاہیے. ایک تو منتظر رہیں اور خود کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار. شاید یہ بات اس تصور سے باہر ہوگی کہ جہاں پر تھوڑا مرد اپنے آپ کو سپرمیسی فیل کرتے ہیں کہ ہم ہوں گے ان 313 میں. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ جس طرح میں نے دو روایات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی، یعنی کیونکہ ان میں اکثر کی جو تعداد ہے، اکثریت جو ہے وہ مرد ہیں، اسی لیے وہاں پہ مردوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، خواتین. لیکن ان دو روایت میں آپ دیکھیں صراحت سے بیان ہوا ہے کہ 50 خواتین انشاءاللہ ہوں گی. یعنی خواتین بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں انشاءاللہ. اچھا، دوسرا سوال آگا جو آیا ہے بڑا عجیب سوال ہے، ان آگا نہیں معلوم کہاں سے سنا ہے، جو ہمارے سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں مسجد سے اعلان ہوا کہ ایران کے ایک مجتہد نے یہ کہا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہے، بس ابھی ظاہر نہیں ہوئے. ظہور ہے لیکن ظاہر نہیں ہوئے. تو سوال یہ ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ یعنی ایران، پہلی بات تو یہ ایران کے مجتہد نے ایسا کہا ہے، اور اگر کہا ہے تو کیا ریالٹی ہے؟ تو واضح ہے لیکن آپ سے اس پہ روشنی ڈلوانا چاہیں گے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ مجتہد کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا کچھ اور بیان کرنا چاہتے ہیں اور سامعین اس سے کوئی اور معنی جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. اگر مولانا نے یہ کہا ہے تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. مسجد سے اعلان کیا ہے، مسجد سے اگر اعلان کیا ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے. ایران میں کسی بھی مجتہد نے، کسی بھی فقیہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوئے. دوسری بات یہ کہ اگر ظہور ہوا ہے ظاہر نہیں ہوئے تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ ظہور ہو چکا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو بتائیں گے تو وہ ظہور کے بعد، ظہور اور ظاہر ہیں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. صحیح ہے، ظہور ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی پردہ غیب میں ہیں، یعنی ظاہر نہیں ہوئے. یعنی یہ بالکل جو ہے بے منطق جو ہے ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ظہور کے سلسلے میں جو علائم حتمی ہیں، مثلاً ندائے آسمانی، یمانی کا خروج، سفیانی کا خروج،
یہ جو 4-5 علائم حتمی ہیں ان کے بارے میں، اور نفس زکیہ کی شہادت جو ہے ابھی تک یہ واقع نہیں ہوئی. جب تک یہ واقع نہیں ہوں گے تب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ ہمیں امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور ایسی باتوں کی طرف جو ہے بالکل کان نہیں دھرنے چاہیے. اور انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا دیکھے گی کہ ہاں یوسف زہرا کا ظہور ہوا. انشاءاللہ یعنی ڈھپی چھپی بات نہیں رہے گی، سب کو پتہ ہوگا کہ ظہور ہو چکا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ ان سوالات کے جواب سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کے جو سوال ہیں، آپ کی کنفیوژن ہے وہ دور ہوئی ہوگی. یہ سلسلہ انشاءاللہ اس سیریز کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر آپ کے ذہن میں اور بھی دوسرے سوالات ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسی ویڈیو کے نیچے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں کوشش کریں گے آپ کے سوالات کو بھی کور کیا جا سکے. تب تک کے لیے خدا حافظ.